بسم اللہ الرحمن الرحیم. کبھی اللہ پاک گرمی سے امتحان لے گا، کبھی سردی سے امتحان لے گا، کبھی یہ کہے گا کہ میرے لیے گھر کو چھوڑو، کبھی یہ کہے گا کہ بیوی بچوں کو میرے لیے چھوڑو، کبھی یہ کہے گا کہ مال میرے نام پہ قربان کرو، کبھی یہ کہے گا کہ جان میرے نام پہ قربان کرو. یہ اللہ کی نبیوں نے دکھایا ہے کہ اللہ پہ جان کیسے قربان کرنا ہے، مال کیسے قربان کرنا ہے، ملک و وطن کو کیسے قربان کرنا ہے. اور صحابہ کرام نے بھی جو ہے اس کو کر کے دکھایا ہے. صحابہ کرام کی تمام زندگی جو ہے محفوظ پڑی ہوئی ہے. صحابہ کرام ہیں، ان کی تو بہت اونچی شان ہے. تابعین، تابعین، اس کے بعد آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین سورج نکال رہے ہیں. یہ دنیا جن کی وجہ سے اللہ پاک چلا رہے ہیں، آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے نام پہ سب کچھ قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. مولانا صاحب نے ایک دن ایک واقعہ سنایا کہ مراکش میں ایک نوجوان تھا. وہ اس وجہ سے یہ واقعہ سنایا کہ جب امت میں دین کی محنت ہو رہی تھی تو لوگ جو ہے فوج در فوج جو ہے دین اسلام میں داخل ہو رہی تھی. جب امت نے دین کا محنت چھوڑ دیا تو علماء کے گھر سے بھی دین نکل گئی، دینداروں کے گھر سے بھی دین نکل گئی، حتیٰ کہ سب جو ہے دین سے فارغ ہو گئے. تو پھر ایک نوجوان کا واقعہ سنایا کہ مراکش میں ایک نوجوان تھا. اللہ رب العالمین نے بہت حسن خوبصورتی بھی دی تھی. وہ والدین سے ہمیشہ یہ فرمائش کرتا تھا کہ امی جان، والد جان، مجھے اجازت دیں کہ میں سیر و تفریح کے لیے کسی دوسرے ملک چلا جاؤں. تو ایک دفعہ جو ہے ان کے علاقے میں تاجروں کے ایک جہاز آیا، وہ خرید و فروخت کے لیے. انہوں نے اپنے سامان خریدا، بیچا. تو اس لڑکے نے جو ہے اپنے والدین سے اجازت چاہی تو ان کو بھی جو ہے اجازت مل گئی. تو یہ اس تاجروں کے جہاز میں جو ہے ان کے ساتھ سوار ہوا. یہ لوگ جب آگے نکل گئے، سمندر کی تھوڑے سے آگے چلے گئے تو سمندر میں طوفان آیا. وہ کشتی جو تھا وہ ٹھاٹھ والا تھا. آج کے زمانے کی تو جدید ہے، طاقتور کشتیاں ہیں، طاقتور جہاز ہیں، مشینوں سے چلتے ہیں. اس زمانے میں تو ایسے نہیں تھے، وہ ٹھاٹھ والی کشتی تھی. وہ ہوا جو ہے اس کو دھکیلتے دور ایک جنگل میں جو ہے ان کو لے گئے. جب یہ لوگ جو ہے کشتی سے اترے تو وہاں پہ جو لوگ تھے ایک جزیرہ تھا اور یہ لوگ سارے بتوں کی عبادت کرتے تھے، کافر تھے. انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے تاجر ہیں، سامان خریدنے اور فروخت کرنے آئے. تو انہوں نے کہا خوش آمدید، آ جاؤ. اس زمانے میں ہوٹل تو تھے نہیں، تو ایک تاجر کو ایک گھر پہ تقسیم کیا. ایک گھر میں جو ہے ایک تاجر کو ٹھہرایا. یہ نوجوان، خوبصورت نوجوان جو ابھی تک ریش بھی نہیں آئی تھی، یہ بھی جو ہے ایک گھر میں جو ہے مہمان بنا. یہ جس گھر میں مہمان تھا یہ ایک عورت کا گھر تھا، اس کے گھر میں اور کوئی نہیں تھا. ایک ان کی بچی تھی، ایک یہ عورت تھی. یہ نوجوان جب سو گیا رات کو جو ہے یہ عورت رو رہی تھی. تو یہ نوجوان اٹھ کے ان کے پاس چلا گیا، کہا کہ میرے بہن کیوں رو رہی ہے؟ آپ بیمار ہے؟ کوئی درد تکلیف ہے؟ کیا بات ہے کہ رو رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ آپ جہاں پہ جو ہے جہاز سے اترے ہیں یہاں پہ ایک مندر ہے. اس مندر میں جو ہے ہمارے جو مہاراج ہے ہر مہینے جو ہے ایک لڑکی کو جو ہے بناؤ سنگار کر کے اور اعلیٰ پوشاک پہنا کر سونے چاندی میں جو ہے اس کو جو ہے اس کی فوجی آتے ہیں، رات کو جو ہے اس مندر میں چھوڑتے ہیں. رات کو ایک دیو آتا ہے، وہ دیو جو ہے اس لڑکی کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، منہ کالا کرتا ہے، اس کے بعد اس لڑکی کو قتل کرتا ہے. تو اس نوجوان نے کہا کہ یہ آپ لوگ کیوں کرتے ہو؟ اور اگر کرتے ہیں تو یہ سارے ملک کا مسئلہ ہے، سارے جزیرے کا مسئلہ ہے، آپ کیوں رو رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں رو اس لیے رہی ہوں کہ کل میری بیٹی کا نمبر ہے. تو اس نوجوان نے کہا کہ یہ آپ لوگ کیوں کرتے ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ ہمارے مہاراج اور اس دیو کے درمیان ایک معاہدہ ہے. معاہدہ یہ ہے کہ یہ دیو جو ہے ہمیں سمندر کے خطرات سے، طوفانوں سے بچاتا ہے. اس کے بدلے میں ہر مہینے جو ہے ہم لوگ اس کو ایک لڑکی دیتے ہیں. یہ ان کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے اس لڑکی کو قتل کرتے ہیں. اس کے بعد کہا کہ میں رو اس لیے رہی ہوں کہ کل میری بیٹی کا نمبر ہے. تو اس نوجوان نے کہا کہ میری بہن آپ مت روئیں. کل جب بادشاہ کی کارندے آئے اور آپ کی بیٹی کے لیے جو ہے پوشاک وغیرہ لے آئے تو وہ جو ہے مجھے پہنا ہے، مجھے سنگار
وغیرہ کرا کے اور جو ہے ڈولی میں مجھے بٹھا کے جو ہے انہیں لے جانے دیں، آپ کی بیٹی بچ جائے گی، وہ دیو مجھے قتل کرے گا۔ تو اس پر جو ہے وہ عورت جو ہے اس نے آنسو پونچھے اور کہا کہ ایسا ہی کروں گا۔ اب جب کل بادشاہ کے جو ہے فوجی آئے تو سب سے پہلے جو ہے وہ کپڑے، اس زمانے کے زیورات اور سونے چاندی کے جو ہے وہ جو بالیاں وغیرہ تھی وہ سب جو ہے لے کر آئی۔ تو اس عورت نے جو ہے اس نوجوان کو جو ہے وہ سنگار کیا، اس کو تیار کیا۔ رات اندھیرے میں جو ہے وہ ڈولی لے کر آئے تو کہا کہ اپنی بچی کو بھیجیے، تو اس عورت نے جو ہے اس نوجوان کو بھیج دیا۔ اب یہ نوجوان جیسے ہی ڈولی میں بیٹھ گیا تو اس نے جو ہے قرآن کی منزل شروع کی۔ قرآن میں اللہ نے حفاظت رکھا ہوا ہے، نیک اعمال میں اللہ نے حفاظت رکھا ہوا ہے۔ قرآن میں جو طاقت ہے، اللہ کی قسم دنیا کی کسی طاقت کے پاس وہ طاقت نہیں ہے۔ آیت الکرسی میں جو طاقت ہے، دنیا کی کسی مادی چیز میں وہ طاقت نہیں ہے۔ ساری دنیا مقابلے پہ آ جائے، ایک آیت الکرسی کافی ہے۔ یہ نوجوان خود اپنا کارگزاری سناتے ہیں کہ میں منزل پڑھ رہا تھا اور جس وقت جو ہے یہ لوگ مجھے مندر میں بٹھا کے چلے گئے اور اس وقت میں بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک دم جو ہے سمندر میں چیخ و پکار ہوئی اور جو ہے ڈراونا آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ تو کہا کہ میں سمجھ گیا کہ دیو جو ہے وہ آ گئے، تو میں نے اس وقت جو ہے آیات الکرسی شروع کی، آیات الکرسی پڑھتا رہا اور اس کی طرف چکتا رہا، پڑھتا رہا، چپتا رہا، پڑھتا رہا۔ کہتے ہیں کہ وہ دیو آنے کی کوشش کر رہا تھا میری طرف کہ یہ آیات الکرسی بیچ میں ریکارڈ بنی ہوئے ان کو آنے نہیں دے رہی ہے۔ آخر وہ زبردستی کرتے کرتے اپنی ہی طاقت کی وجہ سے جو ہے ان کو آگ لگ گیا اور اپنی ہی آگ میں جو ہے وہ جل کے خاک کے راکھ بن گیا۔ اب جب صبح بادشاہ کے کارندے آئے اور جب پہلے آتے تھے دیکھتے تھے کہ لڑکی کی لاش ادھر پڑی ہوئی ہوتی تھی، کپڑے ادھر پڑے ہوئے ہوتے تھے اور طرح طرح کے ظلم کر کے لڑکی کو قتل کیا ہوا ہوتا تھا۔ اس دفعہ جب آئے دیکھا تو لڑکی بالکل صحیح سلامت بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران رہے گی کہ کیا ماجرا ہے، آج دیو نہیں آیا کہ کیا بات ہے۔ اب جب اس لڑکی کے قریب گئے، ان کے پلو ہٹایا، دیکھا وہ لڑکی نہیں لڑکا ہے، اور لڑکا بھی جو ہے ان کے اپنے علاقے کا نہیں ہے، اپنے جزیرے کا نہیں ہے۔ تو ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو لڑکے نے کہا کہ آپ لوگ کل مجھے لے کر یہاں آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو لڑکی کو لے کر آئے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ ہمیں جو ہے لے کر آئے، مجھے لے کر آئے تھے۔ کہا کہ مجھے اپنے مہاراج کے پاس لے جاؤ۔ اب اس لڑکے کو جو ہے یہ فوجی مہاراج کے پاس لے گئے۔ اب یہ لڑکا مہاراج کو جا کر جو ہے ان سے بات کیا، ملاقات کیا، اللہ کی دین کی طرف جو ہے ان کو متوجہ کیا۔ ان سے کہا کہ انسان کی یہ زندگی جو ہے یہ امتحان کی زندگی ہے۔ یہاں سے جب انسان جاتا ہے دو گھر ہے، یا تو وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ جو لوگ ایمان لائیں گے، عمل صالح اختیار کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیا بھی بناؤں گا، آخرت بھی بناؤں گا۔ بادشاہ کو اللہ کی دین کی طرف متوجہ کیا۔ تو بادشاہ نے کہا آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہے، مجھے یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ واقعی وہ دیو مر گیا ہے کہ نہیں مر گیا ہے۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ 1 مہینے تک اور جو ہے میرے محل میں میرے ساتھ آپ نے ٹھہرنا ہے۔ اگلے مہینے میں نے پھر آپ کو تیار کرنا ہے، میرے فوجی آپ کو جو ہے مندر لے جائیں گے۔ اگر واقعی آپ صحیح سلامت وہاں سے واپس آئے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ دیو مر چکا ہے، تو میرا وعدہ ہے کہ میں ایمان لاؤں گا۔ اب اس لڑکے نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ لڑکا گھر سے اجازت لے کر 10-15 دن 20 دن کے لیے آیا ہوا ہے، لیکن یہاں آ کر جو ہے اللہ کے امتحان میں پس گیا۔ اللہ اپنوں پہ امتحان لے آتے ہیں، جو اللہ کو محبوب ہوتا ہے ان پہ امتحان کرتے ہیں، ان پہ گرمی بھی لاتا ہے، سردی بھی لاتا ہے، ان مفلسی بھی لاتا ہے، ان کو دھکے بھی دیتا ہے، ان کو دیکھتا ہے کہ یہ کیا عمل کرتا ہے۔ اب یہ لڑکا اس محل میں رہ رہے ہیں۔ اس محل میں جو ہے بادشاہ کی جو ہے باندیاں بھی تھی، بیویاں بھی تھی، خوبصورت سے خوبصورت۔ اس لڑکے کو جو ہے وہ اشارے کرتی تھی اور زنا کی دعوت دیتی تھی۔ تو یہ اس لڑکے نے اپنے ایمان پہ محنت کیا ہوا تھا، کسی کی طرف جو ہے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ بادشاہ اس کی پاک دامنی کو دیکھ رہا تھا۔ تو آخر اس ایک عمل سے بادشاہ اتنا متاثر ہوا کہ ایک دن اعلان کیا، تمام جزیرے والوں کو جو ہے جمع کیا۔
جب جزیرے والا جمع ہو گئے تو اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ یہ جو لڑکا ہمارے پاس آیا ہوا ہے، میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے یہ کارنامہ کیا ہے، یہ کیا ہے، مجھے 100% یقین ہے کہ یہ لڑکا جو ہے اپنی بات میں سچا ہے اور یہ سچ بول رہا ہے، میرا ارادہ ہے میں ایمان لا رہا ہوں، میں مسلمان ہو رہا ہوں، آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مہاراج جب آپ ایمان لا رہے ہو، دین اسلام قبول کر رہے ہو، تو ہم سب جو ہے مسلمان ہونے کے لیے تیار ہے۔ وہ تمام کے تمام جزیرے والے ایک ہی جو ہے ایک ہی دن میں تمام کے تمام مسلمان ہو گئے۔ یہ لڑکا جو مراکش کا لڑکا تھا، ساری زندگی پر گھر نہیں کیا ہے، اپنے ملک کی قربانی دیا، اپنے گھر کی، اپنے علاقے کے، اپنے والدین کی، بہن بھائیوں کے، سب کی قربانی دیا۔ اب جب یہ لوگ ایمان لائے، ان کو تو نہ نماز کا پتہ ہے، نہ روزے کا پتہ ہے، نہ کلمے کا پتہ ہے، نہ حج کا پتہ ہے، نہ زکوٰۃ کا پتہ ہے۔ اب یہ لڑکا ادھر ہی بیٹھ گیا، سب کو جو ہے نماز بھی سکھا رہا ہے، روزہ بھی سکھا رہا ہے، حج بھی سکھا رہا ہے، اسلام کے احکام بھی سکھا رہا ہے۔ وہ پڑھتے ہیں پڑھاتے ادھر ہی جو ہے وہ بابا بن گیا، سفید ریش، عمر کے آخری حصے میں جو ہے دنیا سے تشریف بھی لے گیا۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ میں ان کی قبر پہ گیا، بھوٹان میں جو ہے اس کا قبر تھا، کہتے ہیں اس کی قبر پہ جو ہے ایک بہت بڑا لکڑی کا گنبد لگا ہوا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے ابو البرکات البربری رحمت اللہ علیہ۔